السلام علیکم۔ اخبار اردو کے ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمر مختار کے بارے میں۔ عمر مختار اگست 1858 میں زنجور شہر کے قریب تبروک میں پیدا ہوئے، جو اوٹومن سیرینا کے علاقے میں تھا، جو عرب کے قبیلے منیفل کے شہر کے قریب اور جو سنسانی قبیلے کا حصہ تھا۔ عمر نے اپنے والد کو بچپن میں ہی کھو دیا اور اپنی جوانی کو غریبی میں گزارا۔ ان کو شیخ الشریف الغرانی نے گود لیا، جو مفکر تھے اور ان کے خاندانی دوست میں سے تھے۔ ان کے چچا سیرینا کے علاقے میں سیاسی اور دینی لیڈر تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کو معمولی مسجد میں حاصل کی، پھر 8 سال تک سنوسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، قرآن کے ماہر اور امام بن گئے۔ سنوسی تحریک کے سلسلے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اپنے سماجی نظام کی اچھی معلومات اکٹھی کی، کیونکہ انہیں قبیلے کے درمیان کے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے چنا گیا۔ عمر مختار نے جنجوب میں سناسی تحریک کے ساتھ مضبوط رشتے بنائے۔ 1899 میں فرانچ امپائر نے چاڈ پر قبضہ کیا تو انہیں اور دوسرے سنوسی لوگوں کو چاڈ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ سنوسی لوگ سینٹرل اور ویسٹ افریقہ کو مسیحی فلاحیت کے لیے خطرناک سمجھتے تھے۔ 1802 میں المہدی کی وفات کے بعد نئے سنوسی لیڈر احمد شریف السنوسی نے انہیں ناردرن سیریناکا کے زاویت القصور کے ساتھ شیخ مقرر کیا۔ جب اٹلی کے لوگوں نے 1911 میں لیبیا پر چڑھائی کی تو سنوسی نے چاڈ سے زیادہ خطرے کا سامنا کیا اور مزید محنت کی۔ 50 سال کی عمر میں عمر مختار اپنے ملک کو آزاد کرنے کی جنگ میں مجاہدین کے رہنما بن گئے۔ جب اٹلی میں ڈکٹیٹر بنیتو موسولینی کی حکومت نے 1922 میں قبضہ کیا تو اٹالین نے شمالی افریقہ میں قدیم رومن کو ریکوزسٹا کہتے ہوئے قبضہ کر لیا۔ عمر مختار کو لائن آف دی ڈیزرٹ یعنی صحرا کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ عمر مختار لیبیا کے قومی ہیرو ہیں اور عرب اور اسلامی دنیا میں مزاحمت کا ایک نمونہ ہیں۔ عمر مختار نے اٹالین کالونائزیشن کے خلاف لیبیا میں مقامی مزاحمت کی اور وہ سنوسی موومنٹ کا ایک اہم حصہ تھے۔ عمر مختار نے اپنی پہلی اور دوسری اٹالو سناسی جنگ کے دوران اٹلی کے نظامی راج کے خلاف لیبیا کی مزاحمتی موومنٹ کی قیادت کی۔ عمر مختار نے فرانس کی استمراری کے خلاف چاڈ اور برٹش اور قابض ایجپٹ کے خلاف بھی لڑائی لڑی۔ عمر مختار نے اٹلی کے خلاف گوریلا نامی کمپین شروع کی۔ وہ اکثر انجان صحرا پر اٹلی پر حملہ کرتے تھے۔ اس سے عمر مختار کو لوگوں کی طرف سے کافی سپورٹ ملا اور لوگ بھی عمر مختار کی مدد کے لیے برابر کھڑے رہے۔ عمر مختار قرآن کے استادوں میں سے تھے اور وہ جنگل میں جنگ لڑنے کے طریقے اور تدبیرات میں ماہر تھے۔ وہ علاقے سے بخوبی واقف تھے اور اس کی وجہ سے وہ اٹالین کے خلاف جنگ میں برتری پر رہے۔ عمر مختار نے بار بار اپنے چھوٹے، تیز اور تیار گروپس کو اٹالینز کے خلاف کامیاب حملے میں لیڈ کیا۔ عمر مختار کے لوگ انتہائی مہارت سے اٹالینز کی پوسٹ پر حملہ کرتے اور انہیں گھیر لیتے تھے۔ اٹالین رائل آرمی کو ان کی گوریلا طریقے سے بہت نقصان پہنچا۔ اٹالین فورسز نے عمر مختار کی فورسز کو شکست دینے کے لیے اس کے سپورٹ بیس اور سپلائی لائنز کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے باربڈ وائر کا استعمال کیا اور مصر کے سرحد پر کنویں میں زہر ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مورال کو توڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کیا۔ یہ سب حرکتیں مجاہدین اور عمر مختار کے مقصد کے لیے حوصلہ افزا تھیں، لیکن قبضہ کرنے والی فورسز کے لیے شرمندگی اور بڑی ناکامیوں کا موجب بنی۔ اٹالینز نے آخر کار عمر مختار کو 11 سپٹمبر 1931 کو ایک حملے میں قید کر دیا۔ 16 سپٹمبر 1931 کو سلوک کنسنٹریشن کیمپ بانزئی کے ساؤتھ میں عمر مختار کو ان کے سپورٹرز کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ اس طرح سے ان کی پانسی نے سنوسی ریزسٹنس کو ختم کر دیا اور یونیفائیڈ اٹالین لیبیا کی بنیاد رکھی۔ تو یہ تھی عمر مختار کی تاریخ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔